اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوا. کل قیامت میں وہ پیغمبر وہ اپنے اپنے امت کو لے کے اللہ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے امت کی طرف سے کیا جواب ملا؟ ظاہری جواب تو ہم کو معلوم ہمیں معلوم ہے، اور باطنی بات کو جاننے والے آپ ہیں. ان کے نام اعمال ان کے ساتھ ہے یا اللہ. وہ بول کے اپنے بازو ہٹ جائیں گے. سو جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آ چکا تھا اور احکام پہنچا دیتا ہے، تو اس کے بعد ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جاتا. اور یہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، یہ وعدہ عذاب کا کب واقع ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سے بولتے ہیں اور اے مسلمانوں، اور باقی مسلمانوں سے بھی پوچھتے ہیں یہ وعدہ عذاب کا کب واقع ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ ان کنتم صادقین. اگر یہ وعدہ آ جائے گا تو کام ہی پورا ختم ہو جائے گا اور تم چل نہ سکے گا. اللہ کے حکم کے حساب سے تمہارا واقعہ قیامت آ جائے گی تو ایک دم جھٹپٹ آ جائے گا، تم کو معلوم ہی نہیں پڑے گا اور ایک دم فنا ہو جائیں گے. پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینا پڑے گا. تو واقعہ کیوں نہیں کرا دیتے؟ واقعہ کیوں نہیں بنے؟ قیامت کو کیوں نہیں کرا دیتے؟ جو انکار کرنے والے لوگ پوچھتے جب قیامت آ جائے گی تو ان کو معلوم پڑ جائے گا. آپ فرما دیجیے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کے حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کا دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں. اس کے بارے میں تو مجھے تو معلوم نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں آپ فرما دیجیے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے خود میرے لیے بھی تو کسی نفع کے حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کا دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں. پیغمبر کو بھی نہیں. آپ نے اوپر جو بلا مصیبت آتا ہے کل قیامت کے دن اس کو دور کرنا یا نفع یا فائدہ کے بھی میرا کو بھی معلوم نہیں. میرے ساتھ بھی حساب کیا جائے گا. میرے حساب سے میرا حساب کتاب ہوگا، تم کو تمہارے حساب سے تمہارا حساب کتاب ہوگا. مجھے کو بھی معلوم نہیں کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولے مگر جتنا اختیار خدا کو منظور ہو، اللہ کو کتنا منظور ہو. ہر امت کے عذاب کے لیے اللہ کے نزدیک ایک معین وقت تو سو جب ان کا وہ معین وقت پہنچتا ہے تو اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں. آپ اس کے متعلق فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اس کا یعنی خدا کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو یہ بتلاؤ کہ اس عذاب میں ان چیزوں ان عذاب میں کون چیز ایسی ہے، کون سا چیز ایسے مضر لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں. وہ جلدی مانگ رہے عذاب مانگا، عذاب عذاب کے اندر کون سا ایسا ان کو مزہ ہے جس کو وہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں. انسان جلدی بازی کا بنا ہوا ہے. یہ انسان کیا ہے؟ جلدی بازی کا بنا ہوا ہے. تو بتلاؤ کہ اس عذاب میں کون چیز ایسی ہے جو مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے. کیا پھر جب وہ وعدہ آ ہی پڑے گا اس کی تصدیق کریں گے کہ ہائے اب مانا. جب سر پر ٹوکا مار دیتا ہے نا اس ٹائم پر بولتے کہ اب ہم ایمان لائیں گے. حالانکہ پہلے سے تم باقاصد تکذیب یعنی الٹے چل رہے تھے، اس کے جلدی مچایا کرتے تھے، دین اسلام کو خلاف چلتے تھے اور جو قیامت کو بولتے کہ جلدی آؤ جلدی مانگو اگر تم سچے ہو. تو جب قیامت آئے گی تو بھائی ہاں اب ماننے سے کیا فائدہ؟
ابھی ماننے سے کیا فائدہ؟ پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جاوے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکو. اس ٹائم اللہ تعالیٰ پھر بولیں گے، پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جاوے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکو، ہمیشہ کے دن عذاب چکو، یعنی جہنم کا عذاب.